ان سے ناسبیت کی بو آتی ہے، ناسبیت کی بو آتی ہے، اور وہ بھی اہل سنت کے عقیدے سے باہر نہیں نکل سکے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اہل سنت کے عقیدے کو چھوڑ کے پلیٹ فارم اہل سنت کا استعمال کر کے رافضیوں کی گود میں جا کے بیٹھو تو سارے جو لوگ ہیں وہ تمہاری اتباع کر لیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت کے مقتدی اور پیشوا ہیں، اور انہوں نے وہی بات کرنی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مرزا کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ غنیۃ طالبین کی پہلی جلد کے صفحہ 163 کی عبارت سے ہوئی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت و جماعت کا اتفاقی عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم، اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے مشاجرات میں اور ان کی آپس میں منازعات میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، حکم ہے نبی کریم علیہ السلام کا۔ اسی بنیاد پر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے۔ والامساک عن مصابیہم، اور ان کی برائی بیان کرنے سے اپنی زبان کو روکا جائے۔ واظہار فضائلہم ومحاسنہم، اور ان کے فضائل اور ان کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل، اور ان کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے، ان کا فیصلہ رب کرے گا۔ اور فرماتے ہیں علی ما کان وجرا من اختلاف علی وطلحہ والزبیر وعائشہ ومعاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ ان صحابہ کی آپس میں جو اختلافات اور آپس میں حروب ہوئی ہیں اس میں معاملہ اللہ کے سپرد کر کے ان کے فضائل بیان کرو، ان کی کوئی برائی بیان نہیں کرنی۔ اب پریشانی اور تکلیف مرزا جیلمی کو اس عبارت سے ہوئی، اور اس عبارت کی بنیاد پر چونکہ سارے کا سارا جو مذہب اس نے کھڑا کیا ہے وہ سارا ڈھہ جاتا ہے، سارے کا سارا گر جاتا ہے، تو اس بنیاد پر آج کل تک یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے اپنے ریسرچ پیپرز میں حوالے دیتا رہے، اور آج اتنی دریدہ دہنی، اتنی بازاری اور گندی لینگویج استعمال کی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ناسبی تھے اور گونگے شیطان نعوذ باللہ قرار دیا، الیاذ باللہ تعالی۔ اب یہ دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں جو ان کے حروب اور جنگیں ہوئی ہیں وہ اصل بیسک نیت کسی کی خراب نہیں، نیت ہر ایک کی اچھی ہے، لیکن وجہ کیا بنی، ہم نے بنیادی وجہ کو دیکھنا ہے۔ تو یہ یاد رکھے کہ جو جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ